نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 73، 74، 75 تا 77۔ آیت نمبر 73 میں پوری عالم انسانیت کو خطاب ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اس کو سن لو اور یاد رکھے ضربا مثل کا لفظ عام طور پر کسی خاص قصہ کی تمثیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ضربا مثل سے یہ صورت مراد نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی ضلالت، حماقت کا ایک واضح مثال بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ جو تم اللہ کے بغیر غیر کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، یہ تو اتنے بے بس ہے، بے کس ہے کہ سب مل کر ایک مکی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ آئے روز پلوں پر، مٹھائیوں پر بیٹھ کر پل اور مٹھائیاں یہ مکھیاں کھاتی ہے، تم ان مکھیوں سے اپنی چیزوں کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تمہیں کس آفت سے بچائیں گے؟ اور اسی لیے آیات کے آخر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب۔ ان کے مشرکین اور مشرکین کے معبودین دونوں بے بس ہے، بے کس ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، ناتوا ہے۔ اور آیت نمبر 74 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی ان جیسے تعظیم و قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے تھا۔ یہ مشرکین منکرین کتنے بے وقوف ہے، احسان فراموش ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کہ ایسی عظیم الشان قدرت والے کے ساتھ ایسے بے بس، بے شعور پتھروں کو برابر بنا دیا ہے۔ حالانکہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالی بہت بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اور آیت نمبر 75 میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے منتخب کرے، فرشتوں میں سے منتخب کرے، اور جن فرشتوں کو چاہے احکام الہیہ نبیوں کے پاس پہنچانے والے مقرر فرما دے۔ اس طرح انسانوں میں بھی جس کو چاہے عوام الناس تک احکام الہی پہنچانے والے مقرر فرما دے۔ یعنی رسالت کا دار و مدار اصطفاء خداوندی پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ خبردار ہے۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ کے علم و قدرت کا بیان ہے۔
کہ اللہ رب العالمین سب انسانوں کو، سب فرشتوں کے آئندہ گزشتہ حالات کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مستقل بالذات فاعل مختار ہے، اور سب کا دار و مدار اللہ ہی پر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب امور اللہ کے پاس لوٹتے ہیں، اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ سورہ حج آیت نمبر 18 میں سجدہ تلاوت گزر چکی ہے، جس پر سجدہ تلاوت بالاتفاق واجب، اور مذکورہ آیت نمبر 77 میں جو سجدہ تلاوت مذکور ہے، اس کے وجوب میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ الغراء رحمہ اللہ تعالی اور امام دار ہجرہ امام مالک سفیان الثوری رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں سجدہ کے ساتھ رکوع کا بھی ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سجدہ سے مراد سجدہ نماز ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ جیسا کہ واسجدوا وارکعوا مع الراکعین ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اس میں سجدہ نماز مراد ہے، سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ الباری اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس آیت نمبر 77 میں جو سجدہ ہے، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اور ان کی دلیل رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ سورہ حج کو دوسری صورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ احناف کے نزدیک اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے، جو وجوب کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہرحال اہل ایمان کو خطاب ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیک کام کرو، تم فلاح اور کامیابی پاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ رکوع کی تخصیص، پھر سجدہ کی تخصیص، رکوع اور سجدہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عالم انسانیت یا عالم جن کی پیدائش کا مین مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، بغاوت نہیں ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ عبادت میں کسی کو شریک مت کیجیے، کوئی شریک، کوئی صحیح مت بنا دیجیے، اور عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس میں ریا، دکھلاوا کا عنصر شامل نہ ہو۔ اچھے کام کرو، اچھے اور خیر کے کاموں میں عموم ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں سب کو شامل ہے۔ اچھے کاموں پر پابند رہو، فلاح پاؤں گے، کامیابی پاؤں گے، کامرانی پاؤں گے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا بیان کی گئی ہے، مثلاً ایک مثال، فاستمعوا لہ، پس کان لگاؤ اس کی طرف۔ بابا ترجمہ کرتے ہیں فاستمعوا لہ، غوږونه ونیسئ، پشتو میں غوږ ونیسئ، پس فاستمعوا لہ، پس کان لگاؤ اس کی طرف، ان الذین تدعون، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، لن یخلقوا ذبابا،
مکی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائے لہو اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر چیلنے جائے ان سے وہ مکے شیئاً کوئی چیز، وہ مکی کوئی چیز لے جائے، لا يستنقذوه منه، نہیں چھڑا سکتے اس سے۔ ضعف الطالب، ناتوا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے طالب اور مطلوب، عابد اور معبود۔ ما قدر اللہ، قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدر ہے جیسا کہ حق ہے اللہ کے قدر کا۔ ان اللہ لقوی، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے۔ عزیز، غالب ہے۔ اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے۔ من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسلاً، انبیاء، ومن الناس، اور لوگوں میں سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لٹا دی جائیں گے سب امور۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور کرو خیر کے کام، بلائی کے، نیکی کے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔